السلام علیکم ناظرین، آج ہم کچھ ایسے الفاظ دیکھنے والے ہیں جس میں یعنی نیچے جو الفاظ آپ کو یہاں پر بورڈ پر دکھائی دے رہے ہیں تو وہ قرآن مجید میں تقریباً 4000 بار آئے ہیں، اور اگر آپ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں گے، کوئی بھی پارے میں یا سورے میں اگر دیکھیں گے تو یہ الفاظ آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ تو اگر ان الفاظوں کو اور ان کے جو میننگس ہے اس کو اگر ہم یاد کر لیتے ہیں معنی کو، تو ہمیں قرآن سمجھنے میں یقیناً کچھ مدد ملے گی۔ اب یہ جو آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں بورڈ پر الفاظ، جس میں اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہے اشارات، تو یہ جو الفاظ ہے نیچے اس کے ھذا، ہاؤلائی، ذالکا، یہ سب جو ہے انہیں اشارات کہتے ہیں۔ یعنی ہم کسی اسم کی طرف یا کسی قرآن مجید میں کسی نبی کی طرف یا اللہ کی طرف یا کسی قوم کی طرف یا کافروں کی طرف یا اس طرح سے اشارتاً یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے سوالیہ الفاظ، یعنی قرآن مجید میں بہت جگہ پر سوالات بھی ہے، تو وہ الفاظ سوالیہ الفاظ بول کر اس کے نیچے دیے گئے ہیں، من ہے، ما ہے، کیفا ہے، کم ہے۔ تو اب ہم ایک ایک الفاظ دیکھیں گے، اس کے معنی دیکھیں گے، اور پھر اس کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید میں دیکھنا ہے بغور، جہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں اس کو ڈھونڈنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے معنی کو سمجھنا ہے اور اس کے استعمال کو سمجھنا ہے۔ اور جہاں پر بھی آپ کو یہ الفاظ ملیں گے تو ان الفاظ کو آپ کو یعنی جس آیت میں یا جس سورے میں جس پارے میں ملیں گے تو وہ سورت نمبر اور وہ آیت نمبر آپ کمنٹ میں مجھے سینڈ کیجئے، یعنی وہ الفاظ کون سا ہے اور اس کا کون سے سورے میں آیا ہے اور اس کا آیت نمبر کیا ہے۔ اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ایسے ہی اور ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں اشارات کیا ہے۔ تو پہلا جو الفاظ ہے اشارات میں وہ ہے ھذا۔ ھذا مطلب یہ، یعنی یہ جو بولتے ہیں ہم اردو میں، تو اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے ھذا۔ پھر اس کے بعد ہم بولتے ہیں یہ سب، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاؤلائی۔ پھر اس کے بعد عربی میں ایک لفظ ہے ذالکا، جیسے شروع میں ہی سورہ بقرہ میں آیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک الکتاب مطلب وہ، ذالکا یعنی اردو میں ہم بولتے وہ۔ پھر اس کے بعد ہے وہ سب، اب وہ سب کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے اولئک۔ پھر اس کے بعد ہے جیسے سورہ بقرہ میں ہی آگے آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے آگے ہی ایک دو آیت کے بعد آیا ہے اولئک علی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون۔ تو وہاں پر اولئک کا استعمال ہوا ہے وہ سب۔ پھر اس کے بعد الذی، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں۔ الذی مطلب وہ جو، اور الذین مطلب وہ سب جو، یعنی کسی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے یا کافروں کا ذکر ہو رہا ہے یا کسی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، تو الذین وہ سب جو، اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوالیہ جو الفاظ ہے اس میں ہے من، جیسے ہم کو اگر پوچھنا ہے کوئی سوال، تیرا رب کون ہے، تو ہم بولیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے، من ربک، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ما استعمال ہوتا ہے یعنی کیا یا جو بول کر بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی سوالیہ جب استعمال ہوگا تو اس کا میننگ ہوگا کیا. یعنی جیسے ہم بولتے ہیں ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. پھر کیفا مطلب کیسے. جیسے ہم پڑھتے ہیں علم تری کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، تو کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے یا کیسا. پھر اس کے بعد ہے کم. عربی میں کم جو استعمال ہوتا ہے سوال پوچھنے کے لیے تو اس کا میننگ ہوتا ہے کتنا. پھر ایو یا ای بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں فبی ای آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ایو مطلب کون سا یا کون سی. لماذا مطلب اگر ہم کو کسی کو وجہ پوچھنا ہے کوئی چیز کی تو کیوں، ہم اردو میں بولتے ہیں کیوں، تو عربی میں استعمال ہوتا ہے لماذا. اور اس کے بعد ہے اگلا آئینہ. یعنی کسی کو ہمیں پوچھنا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو یا کہاں، یہ سوال پوچھنا ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں آئینہ. تو اس طرح سے یہ الفاظ بہت تھوڑے ہیں لیکن بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں، اور ہم کو قرآن سمجھنے میں یہ الفاظ بہت مددگار ہوں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نفع ہوا ہوگا. تو ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ ہم اور ملاقات کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.